جہنمیوں کو جب جہنم میں دھکیلنے کے لیے جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے تو آج یہاں دوزخ میں نہ آتے. تو موضوع کیا ہے؟ آغاز کیسے ہوگا؟ آغاز ہوگا سوچ و بچار سے، عقل استعمال کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع حقیقی کامیابی کا آغاز. دیکھیں، آغاز تو ہوگا، آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا. وہ سورہ ملک میں ایک آیت ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں دھکیلنے کے لیے جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے تو آج یہاں دوزخ میں نہ آتے. تو موضوع کیا ہے؟ آغاز کیسے ہوگا؟ آغاز ہوگا سوچ و بچار سے، عقل استعمال کریں. اور یہ عقل ہے جس کو استعمال نہ کر کے آپ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور یہ عقل ہی ہے جس کو آپ استعمال کریں گے، سوچ بچار کریں گے تو پھر آپ جنت کے مستحق ٹھہر جائیں گے. اور یہ دونوں فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں. آج کا مسلمان فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے دوزخ جانا ہے اور دنیا ہی ہے میرے لیے سب کچھ. یہ دوزخ والے لوگوں کا خیال ہے. آج کے مسلمان نے فیصلہ کر لیا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس خیال کے نتیجے میں دوزخ کا نچلے ترین حصے میں، کیونکہ ادھر یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتا ہے، میں تو مسلمان ہوں بھیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. یہ غلط فہمی ہے ہماری. ہم نہ مسلمان ہیں حقیقی، اور مردم شماری کے مسلمان ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو حقیقی کامیابی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جو کہ آیت میں نے شاید پڑھ کے بھی سنائی ہے، دوبارہ سنا دیتا ہوں. جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں. اور یہ فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے، ہر انسان نے کرنا ہے، کیونکہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اس زندگی پر انحصار ہوگا کہ آپ نے زندگی کیوں گزاری، کیسے گزاری، کس لیے گزاری. آج ہمارے پاس جو رویہ ہے آج کے مسلمان کا، وہ کہتا ہے میں تو دنیا ہی کی سوچ ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزاروں گا اور دنیا ہی میرا مدعی زندگی ہے. یہ اپنی زبان سے نہیں کہتا، وہ یہ اپنے عمل سے ایسا کہتا ہے. لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کسی چیز کا چاہت نہیں ہے. آج کا مسلمان سب کے سب دنیا کے شیدائی ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو، آپ کی سوچیں، کون سی چیزوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، کون سی چیز آپ کو غمزدہ، رنجیدہ، پریشان کر دیتی ہیں، کیا توقعات ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں، کیا منصوبے ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا آئیڈیل ہے. اس کا جواب ایک ہے، اور دنیا. بس بات ختم ہے. آج کا مسلمان صرف دنیا کا شیدائی ہے، اور یہ جہنمی ہے. جو دنیا کا طلبگار ہے وہ جائے گا جہنم میں. یہ میرا نہیں بلکہ میرے رب کا فیصلہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. جو طالب دنیا ہے، یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت چاہیے، بڑا مکان ہو، جائیداد ہو، یہ ہو، وہ ہو. یہ تو عام مظاہر ہیں آج کے معاشرے کے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں.
کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی میری منزل تو اللہ ہے اور میں نے جنت جانا ہے. حقیقی کوئی دعویٰ اور کوئی جد و جہد محنت نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں آپ جائیں گے تو وہاں تو فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نے یہاں پر بخشوانا ہے اپنے آپ، اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا. ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے. یہ مختصر کہانی ہے ہماری آج کے معاشرے کی. تو یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے، تو بہت ہی پریشان کن ہے. تو بہرحال حقیقی کامیابی کا آغاز ہم نے خود کرنا ہے، خود جد و جہد کرنی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک انسان کی کیفیت حالت میں اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے بھرپور کوشش نہ کرے. اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ ہے من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها فاولئک کان سعیهم مشکورا. جس نے ارادہ آخرت کا کیا پھر اس کے لیے مناسب کوشش بھی کی. اب ظاہر ہے دنیا کے لیے آپ جو بھی کوشش کرتے ہیں، جتنا بھی بڑا کام ہو اتنی بڑی کوشش کرتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کر رہے ہیں، آپ 5 کروڑ روپے چاہیے تو آپ کے پاس 3 کروڑ ہیں، 2 کروڑ کی کمی ہے، پھر آپ کریں گے کچھ. یا کوئی جائیداد ہے آدھی قیمت پہ بک رہی ہے، آپ کے پاس کچھ پیسوں کی کمی ہے، پھر ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو اسی طرح جنت جس پر ہمیں یقین آج کے مسلمان کو یقین نہیں ہے، اور دوزخ جس پہ آج کے مسلمان کو یقین نہیں ہے. تو یقین نہیں ہے تو یقین کے بغیر جو بھی زندگی گزارے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ نہیں یقین نہ ہو آخرت پر تو یہ شخص جہنم، کیونکہ پھر وہ طالب دنیا بن جائے گا. لیکن جو نقطہ میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، تو ان لوگوں کی کوششوں کی میں قدر کروں گا. یعنی کوشش کرنی ہے آپ نے. اس سے پہلے جو آیت ہے کہ وہ جو دنیا کا طالب ہے اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری امید کے مطابق نہیں، اور تمہاری میں پڑھ بھی دوں پوری آیت. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. یہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے یہ آیت، جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، عاجلہ، جلدی کر رہا ہے، ابھی دے دے ابھی دے دے، بس کسی آزمائش میں نہ ڈال، دنیا فوراً دے دے. تو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تم دنیا کے طلبگار ہو، لیکن ما نشاء لمن نرید، جس کو میں چاہوں اور جتنا چاہوں یہ میری مرضی، جو تقدیر میں لکھا ہے. اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا. جہنم میں یہ داخل ہوگا، یہ طالب دنیا ذلیل اور دھتکارا ہوا. اور دوسری آیت میں نے پڑھ دی، من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی. اب مناسب کوشش میں کیا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو، اللہ اور اس پہ رسول پر یقین لے آؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، یقین کر لو کہ منزل اللہ ہے اور طریقہ رسول اللہ کا ہے، اور پھر مال و جان کے ساتھ جہاد کرو اور اللہ کے خود بھی دین کے دائرے میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور اس کو اپنا مشن بنا لو. دین کو دوسروں تک پہنچانا اور اقامت دین، اس کو اپنا مشن بنا لو. تو پھر جو ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو بہرحال کامیابی حقیقی کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ کریں گے. آپ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ تو کو آپ کی ضرورت ہے ہی نہیں، باڑ میں جاؤ. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. تم نے
جھٹلا دیا حق کو، اب اللہ کا عذاب تم پر لازمی ہوگا۔ صاف آیت، ما یعبأ بکم ربی، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تمہارا محتاج تو نہیں ہے، وہ غنی عن العالمین ہے۔ تو کامیابی کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے اور پھر اس کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اس میں یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں اور ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ کام کریں، دنیا کا بھی کریں، للہیت اللہ کے لیے، اور اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ اور پھر زندگی ایسے آپ گزارتے رہیں تو یہ حقیقی کامیابی کا آغاز بھی ہو گیا، اور آپ جب سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں تو یہ اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم